السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے مفسدات نماز کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے مکروہات نماز۔ مکروہات نماز کیا ہے اور مکروہ کہتے کس چیز کو ہیں؟ نماز میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، نماز ٹوٹتی تو نہیں، ثواب جو ہے ہمارا آدھا ہو جاتا ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ مکروہات نماز کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، سدل یعنی کپڑے کو لٹکانا، مثلا چادر سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا، یعنی کسی نے چادر، جو عورتیں ہیں چادر سردی میں چادر لی اور سر پہ اس طرح ڈالی اور اس طرح دونوں طرف اس کے کونے یہ لٹکا دیے۔ رومال بھی اس طرح سے، کسی نے رومال باندھا، یہ اس طرح سے رومال، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا اچکن وغیرہ، اچکن کہتے ہیں یہ جوار کٹ جو ہوتی ہے نا، بنڈی یا کوٹ وغیرہ، بغیر آستینوں کے، آستینوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں اور ایسی کندھے پہ بہت سارے لوگ ڈال لیتے ہیں، اس طرح ڈال کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 2، کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھ سے سمیٹنا۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا کہ سجدے میں جاتے ہوئے جو ہے اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں تاکہ مٹی نہ لگے یا پتھر وغیرہ گندگی نہ لگے، تو یہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3، اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح کرتے رہتے ہیں، اس طرح دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کسی چیز، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو یہ مکروہ عمل ہے۔ نمبر 4، معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر مجمع میں جانا پسند نہیں کیا جاتا نماز پڑھنا۔ کیا مطلب ہے؟ نماز ایسے کپڑوں میں پڑھنا کہ آپ ان کپڑوں کو پہن کر کسی اپنے مہمان کے سامنے یا کہیں مجمع میں دوستوں میں آپ جانا پسند نہیں کرتے، اس لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 5، منہ میں روپیہ یا پیسہ یا کوئی اور ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا جس کی وجہ سے قرات کرنے میں پریشانی نہ ہو، لیکن اگر قرات میں پریشانی ہو، قرات سے مجبور ہو جائے قرات کرنے سے، تو پھر بالکل نماز نہ ہوگی۔ اگر قرات کر سکتا ہے، منہ میں کوئی چیز رکھی اور قرات کر سکتا ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور اگر ایسی چیز رکھی جس کی وجہ سے قرات نہیں کر سکتا ہے، قرات کرنے میں پریشانی ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 6، سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، یعنی بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھنا۔ ایک ہے مجبوری میں نماز پڑھنا، سر ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ مجبوری ہے، لیکن سستی کی وجہ سے سر نہیں ڈھکا، اس کی وجہ سے جو ہے نماز مکروہ ہوگی۔ نمبر 7، پاخانہ پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا، یعنی کسی کو استنجے کی حاجت ہے اور وہ نہیں جا رہا ہے بلکہ نماز پڑھنے لگا، تو اس کے لیے مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس کا سارا ذہن ادھر ہی رہے گا، استنجے کی طرف، ٹھیک ہے، اس کو بے چینی ہوگی، تو جس سے نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے استنجے سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد میں پھر آرام سے سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نمبر 8، بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹا باندھنا۔ بہت ساری عورتیں کرتی ہیں نا، پورے بال جمع کی اور سر پہ باندھ دیا، تو یہ سر پر بالوں کو جمع کر کے باندھنا نماز میں مکروہ ہے۔ نمبر 9، کنکریوں کو ہٹانا۔ بعض جگہ ہوتا ہے کہ چٹائی وغیرہ نہیں ہوتی یا کنکری وغیرہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ انہیں ہٹاتے ہیں، ہٹا کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں، تو کنکریوں کو ہٹانا۔ لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہے، یعنی اس قدر کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، پتھر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں کہ سجدہ کرنا مشکل ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے سجدہ کرنے میں، تو پھر ایک مرتبہ ہٹانے میں مذائقہ نہیں ہے، ایک مرتبہ صاف کر دیں۔ نمبر 10، انگلیاں چٹکانا، انگلیاں چٹکانا، بہت سارے لوگ نماز میں چٹکاتے رہتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ یا ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں ڈالنا اس طرح، یہ نماز کی حالت میں، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 11، کمر یا کوکھ یا کولے پر ہاتھ رکھنا، اس طرح، یہ بہت سارے یعنی حرکتیں کرتے رہتے ہیں لوگ، تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 12، قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا، یعنی نا اس طرح سینہ جو ہے قبلے کی طرف ہے، لیکن اس طرح دیکھا، اس طرح دیکھا یا صرف نظر سے دیکھا، تو یہ مکروہ عمل ہے۔ نمبر 13، کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی رانیں کھڑی کر کے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینے سے ملا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا۔ ایک طریقہ ہے سنت، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلہ کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور مکروہ کیا ہے؟ کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی رانیں کھڑی کر لی اور رانیں کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینے سے ملا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا،
ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 14، سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا لینا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ مطلب بہت سارے لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ اس طرح جو ہے یہ کلائی جو ہے زمین پر بچھا دیتے ہیں، تو یہ مرد کے لیے مکروہ ہے اور عورت کے لیے جائز ہے۔ عورت کو اسی طرح جو ہے سجدہ کرنا چاہیے، کلائیاں زمین سے ملا کر کے۔ نمبر 15، کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھا ہو، یعنی ایک آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے اور اس کا منہ آپ کی طرف ہے، اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے، اور آپ قصدن جو ہے اس کی طرف پھر نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ نمبر 16، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، ٹھیک ہے، یعنی کسی نے سلام کیا، زبان سے آپ نے نہیں کہا، بس اس طرح یا سر ہلا دیا، یہ مکروہ ہے۔ لیکن اتنا اس میں عمل ہو گیا، اس قدر عمل آپ نے کیا کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ مفسدات نماز میں شامل ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 17، بلا عذر چار زانوں یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، بیٹھتے نا، ایک ٹانگ ادھر نکال لی اور ایک ٹانگ ادھر نکال لی، تو اس طرح بھی بیٹھنا مکروہ ہے۔ نمبر 18، قصدن جمائی لینا، یعنی منہ کھولنا، قصدن جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا، جمائی آ رہی ہے، آپ کو قوت ہے کہ آپ روک سکتے ہیں لیکن آپ نے نہیں روکی۔ نمبر 19، آنکھوں کو بند کرنا، نماز میں آنکھوں کو بند کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن اگر نماز میں دل لگنے کے لیے بند کرے کوئی تو پھر اس کے لیے جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 20، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، لیکن اگر قدم محراب سے باہر ہوں تو پھر مکروہ نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی ہوں تب بھی مکروہ نہیں ہے، یعنی محراب ہے اور محراب کی جو دیوار ہے اس سے قدم آپ کے باہر ہیں تب بھی مکروہ نہیں ہے، یا پھر آپ محراب کے اندر ہیں، قدم آپ کے محراب کے اندر ہیں اور دو تین لوگ آپ کے ساتھ ہیں تب بھی مکروہ نہیں ہے، صرف آپ ہیں اور محراب کے اندر آپ کے قدم ہیں تو یہ نماز مکروہ ہے۔ نمبر 21، اکیلے امام کا ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا، مصلی نیچے ہے اور ایک ہاتھ اونچی تقریباً جگہ ہے، اس پہ امام اکیلا کھڑا ہے، اگر چند مقتدی اس کے ساتھ ہوں تو جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، اور اگر اکیلا امام کھڑا ہے نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ نمبر 22، ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہونا جس میں ابھی جگہ خالی ہے، یعنی اگلی صف میں ایک بندے کی یا دو بندوں کی جگہ خالی ہے، آپ آگے جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ پیچھے اکیلے کھڑے ہو رہے ہیں، پچھلی صف میں اکیلے کھڑے ہو گئے، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 23، کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، یعنی آپ نے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں، ٹی شرٹ وغیرہ ہے یا پینٹ وغیرہ ہے، اس پہ کسی جاندار کی تصویر بنی ہے تو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 24، ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں نمازی کے سر کے اوپر یا آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں تصویر لگی ہو، اس جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، یا سجدے کی جگہ تصویر ہو، ایسی جگہوں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 25، آیتیں یا صورتیں یا تسبیحیں انگلیوں پر شمار کرنا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بھولنے کی وجہ سے یہ انگلیوں پہ شمار کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ نمبر 26، چادر یا کوئی اور کپڑا اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نہ نکل سکے، اکثر سردیوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چادر اوڑھتے ہیں اور چادر اس طرح لپیٹ لیتے ہیں کہ جب تکبیر کہنے کے لیے یا رکوع وغیرہ میں جانے کے لیے ہاتھ جلدی نہیں نکلتے، اس طرح چادر لپیٹ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ چادر اس طرح لپیٹیں کہ ہاتھ جب نکلنے کی ضرورت ہو، ہاتھ نکالنے کی ضرورت ہو تو فوراً ہاتھ نکل جائے۔ نمبر 27، نماز میں انگڑائی لینا یعنی سستی اتارنا، ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ اس طرح، تو یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ مکروہ۔ نمبر 28، امامہ کے پیچ پر سجدہ کرنا، امامہ کہتے ہیں پگڑی باندھی ہوئی ہے اور پیچھے جو وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، تو اسے پھر سجدے کی حالت میں بچھا کر کے اس پر سجدہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ نمبر 29، سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا یعنی سنت ادا نہ کرنا، سنت کے خلاف نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ تھے ہمارے آج مکروہات نماز، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم نماز کی عملی مشق کریں گے، کوشش کریں گے ہم نماز کی عملی مشق کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔